السلام علیکم لیول 4 میں ہوں آپ کی ٹیچر سمانہ کاظمی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے. امید کرتی ہوں لیول 4 آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. تو لیول 4 آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم لوگ تخلیقی تحریر کریں گے جس کا عنوان ہے آلودگی. جی ہاں بالکل آلودگی، وہی آلودگی جو کہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن چکی ہے آج کل کے زمانے میں. آلودگی بہت سی طرح کی ہوتی ہے. فضائی آلودگی جو کہ مین مسئلہ ہے. دوسرا آبی آلودگی، ٹھیک ہے. آبی آلودگی پانی میں جو آلودگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں، جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آلودگی جو کہ دور حاضر کا نہایت سنگین مسئلہ ہے. ہماری زمین اور فضا کو آلودگی کے سبب کافی نقصان پہنچ رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر کے ذریعے کہ زمین کتنی پریشان ہے اس فضائی آلودگی سے. اور اس کی بنیادی وجہ کائنات کے نظام میں انسان کی بے جا دخل اندازی بھی ہے. اپنی آسائش کے ذریعے انسان ایسے مصنوعی ذرائع اور وسائل نے ماحول کے حسن کو برباد کر دیا ہے. یعنی درخت کاٹ لیتے ہیں اور وہاں پر کوئی نہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. صفائی ستھرائی کا خیال رکھا نہیں جاتا. ہر جگہ بڑے بڑے گٹر، بڑے بڑے نالے جو کہ کچرے سے بھرے پڑے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا اتنا کچرا ہوتا ہے، اکثر لوگ بھی اس میں گر جاتے ہیں. اب ان چیزوں سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ہماری زمین اس چیز کو عرصوں سے برداشت کرتی آ رہی ہے اور اس کا اثر کیا ہمارے ماحول پہ پڑ رہا ہے. کبھی کوئی بیماری جنم لیتی ہے، کبھی کوئی جراثیم نئے سے نیا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. باقاعدہ ایک خوبصورت ندیاں، خوبصورت تالاب جو کہ آج ایک کچرا کنڈی کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اگر آپ لوگ کبھی ناردرن ایریاز جائیں تو آپ وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ اتنی خوبصورت جھیلیں جو کہ خوبصورتی کی اپنی ایک مثال ہیں. وہاں پہ بھی باقاعدہ لوگوں نے کچرا کر کے اس کو خراب کر دیا. اور یہی کچرا، یہی سب چیزیں جراثیم پیدا کرتے ہیں. ایک نئی سے نئی شکلوں کے جراثیم ہمارے سامنے آ رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کیونکہ یہ تمام آلودگی، یہ تمام کچرا، یہ تمام گندگی جب مل جاتی ہے آپس میں ایک جگہ پڑے پڑے تعفن کا سبب بنتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جراثیم مزید طاقتور ہو کے نکلتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس وبا سے دو چار ہیں ہم. تو یہ آلودگی کس چیز کا سبب بن رہی ہے؟ اس آلودگی کے ذریعے ہمیں بہت سی بیماریاں جو کہ آپ کے سامنے. اب انسان نے ترقی تو بہت کر لی ہے لیکن اس ترقی میں انسانی صحت اور ماحول کو درپیش خطرات پر توجہ کم دی گئی ہے. ماحولیاتی آلودگی میں سب سے اول قسم فضائی آلودگی کی ہے. کرۂ ارض کے ارد گرد گیسوں کا ایک غلاف موجود ہے. یہ تمام گیسیں ایک خاص تناسب سے فضا کا حصہ بنتی ہیں لیکن انسان کی بے جا دخل اندازی سے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور کارخانوں سے خارج ہونے والی مضر صحت گیسیں ہوا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہی ہیں جس سے انسان میں کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ایندھن کے زیادہ استعمال سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے ہوا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. ان زہریلی گیسوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے ہم درخت لگائیں اور فضائی آلودگی پہ قابو پائیں. اور یہی فضائی آلودگی جس کی وجہ سے بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، سانس لینے میں مسئلہ، استھما کے پیشنٹس بڑھ رہے ہیں. ہر دوسرا انسان یہاں پر سانس کی بیماری میں اور بڑی بڑی بیماریوں میں نظر آ رہا ہے. اس کے ذریعے بہت سی پھیپھڑوں کی بیماریاں، اس کے علاوہ سانس کی بیماریاں، ہمیں جلد کی بیماریاں،
اسی فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والے جراثیم پتہ نہیں کس کس قسم کی بیماریاں پھیلا رہے ہیں جو کہ مضر صحت ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ آبی آلودگی کی بات کریں تو فیکٹریوں سے نکلنے والا گندا پانی، اس کے علاوہ سیوریج کا پانی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو پانی کا نکاس، ہر کوئی اپنے گھر سے نکلنے والے گندے پانی کا نکاس اپنے قریبی کسی ندی یا تالاب میں کر دیتا ہے. اس کا کیا سبب بنتا ہے؟ ہمارے پانی میں موجود جو مچھلیاں ہیں، جو جانور ہیں، یہ ان کے لیے مضر ہے، ان کے لیے خطرناک ہے. وائلڈ لائف آرگنائزیشن جس کا یہ کام ہے کہ وہ جانوروں کا خیال رکھے، انہوں نے بہت سی ایسی تصاویر شائع کی ہیں جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ برائے مہربانی سمندر میں اس قسم کا کچرا نہ پھینکیں، کیونکہ اگر ہم چاہیں ہم تو اس چیز سے بچ سکتے ہیں، لیکن جانور اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے ریلیف دلا سکتا ہے؟ اب اس کے گلے میں پھنسنے والی رسی سے وہ کیسے نجات اپنے آپ کو دلائے گا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم انسان ہی تو کر رہے ہیں. ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے جب ہم کبھی ساحل پہ کبھی کسی ایسے کچھوے یا کسی ایسی مچھلی کو دیکھیں جو بیچارہ رسیوں میں اور جالوں میں جکڑا اور مرا پڑا ہوا ہوتا ہے. ہمیں خود دکھ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کیوں مرا. یہ خود نہیں مرا ہے، اس کو مارا گیا ہے، اور وہ بھی ہماری وجہ سے. اگر آپ کے ساتھ اسی طرح کیا جائے، سوچئے اگر آپ کے گلے میں رسی باندھ دی جائے زور سے اور پھر آپ اسے کھول نہیں سکیں تو کتنی دیر تک آپ سروائیو کر سکیں گے؟ کچھ ہی ٹائم گزرے گا اور ظاہر سی بات ہے سب ختم ہو جائے گا. آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، آپ کے جسم کو جال میں باندھ دیا جائے، کتنی دیر تک آپ سروائیو کر سکیں گے جب تک آپ کی کوئی مدد نہ کر سکے؟ تو سوچیں، جانور نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے موت یقینی ہو جاتی ہے. آج کل کے زمانے میں لوگ اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے درختوں کا، پودوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، جلا دیتے ہیں پودوں کو، درختوں کو، تاکہ اپنی بلڈنگ کھڑی کر سکیں. اس سے کیا ہوگا؟ جنگلات میں رہنے والے وہ جو زمینی جانور ہیں ان کی خوراک کم ہو جائے گی، پانی نہیں ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے مر جائیں گے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی. تو یہ تمام وہ وجوہات ہیں جس کے ذریعے اس دنیا میں آلودگی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے تو ہم آج ہر نئی بیماری کا شکار ہے. کبھی کسی چیز کی بیماری ہے، کبھی کوئی نئی بیماری جو کہ جانی نقصان ہے ہمارے لیے. تو اسی لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی اس زمین کو آلودگی سے پاک کرنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی زمین کو کہ اسے ہرا بھرا بنائیں، درخت لگائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تاکہ ہماری زمین ہم سے خوش ہو. ارتھ ڈے اسی لیے تو منایا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ آپ اپنے زمین میں ہونے والی آلودگی کو جلد از جلد ختم کر سکیں. تو یہ وہی آلودگی ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین دوچار ہے، اور ہمیں اسی آلودگی سے اس دنیا کو اور اپنے ان جانوروں کو بچانا ہے. تو لیول 4 اب آپ لوگوں کو گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ اس عنوان یعنی آلودگی پر 60 سے 70 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں گے. اور اگر آپ کو ٹاپک کلیئر نہیں ہو تو لازمی آپ مجھ سے زوم سیشن میں پوچھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.